أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدقت یا رب العالمین. ترجمہ: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو. حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا. اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا. اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو. یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے. صدق اللہ العلی العظیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اما بعد، آج یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مقصد ہے ایک معاشرتی مسئلہ، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ایک معاشرتی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا، تو وہی مسئلہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، حق ہے، درست ہے، لیکن یہی مہمان زحمت بھی بن جاتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے تحت جو معاملہ اور جو مسئلہ موجود ہے، وہی معاملہ یا اس سے ملتا جلتا ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، تو نکاح کے موقع پر ولیمے کا اہتمام فرمایا. اس وقت کچھ حضرات نے کھانے کے وقت سے پہلے آ گئے اور اس وقت ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا، اور کچھ حضرات کھانا کھانے کے بعد بھی دیر تک آپ کے مکان مبارک میں بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا دیر تک بیٹھنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا تھا. اس واقعے کے تحت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تاکہ ہر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں صرف اتنا ہی دخل دے جتنا دین سے تعلق ہو، اور اس میں بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو پھر کیا ہم ان کو اطلاع کر کے جاتے ہیں؟ کیا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو کہیں نہیں جانا، یا آپ کی اپنی کوئی ذاتی جو کہیں جانے کی ترتیب ہے وہ تو اس سے متاثر نہیں ہو رہی؟ ہم کبھی نہیں پوچھتے. ہم جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں ہم چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے وہاں بیٹھتے ہیں اور اپنی مرضی تک بیٹھتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. اس بات سے انکار نہیں کہ کچھ لوگ جو آپ سے بہت زیادہ ہمدردی رکھتے ہوں یا بہت زیادہ آپ سے مناسبت رکھتے ہوں، بہت زیادہ محبت رکھتے ہوں، وہ لوگ اس بات کو ناپسندیدہ نہیں سمجھیں گے، لیکن کچھ لوگ تو سمجھیں گے. بہرحال کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے، جب ہمارے بہت زیادہ قریبی چاہنے والے بھی ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو اس وقت ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ہمارا خود کا کہیں نہ کہیں جانے کا ارادہ ہوتا ہے، اور وہ ارادہ ان کے آنے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس بات سے تکلیف محسوس کرتے ہیں تو لازم ہے کہ سامنے والا بھی اس بات سے تکلیف محسوس کرتا ہوگا. تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کسی کے ہاں جانے سے پہلے اجازت لیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے
کہ اجازت لے کے جاؤ، اللہ کا حکم بھی یہی ہے، تو ہم ایک کال کر لیں پہلے ان کو اور پوچھ لیں کہ آپ کے خود کی کہیں جانے کی ترتیب تو نہیں، آپ نے خود کہیں جانے کا ارادہ تو نہیں کیا ہوا؟ اگر آپ کے کہیں جانے کا ارادہ نہ ہو تو ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، ہمارے آپ کے پاس آنے سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ یہ اتنے سارے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ ایک کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی خود کی کوئی ترتیب تو نہیں۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جب آپ کال کریں گے سامنے والا آپ کو کہے گا نہیں ہمارے جانے کی کوئی ترتیب نہیں، جبکہ ان کی ترتیب ہوگی بھی، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چوتھی دفعہ میں وہ سمجھ جائے گا یہ اس شخص کی عادت ہے، اور یہ پوچھ کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں اسے منع کروں گا اسے برا نہیں لگے گا، تو اگر اس کی کوئی ترتیب ہوگی تو وہ آپ کو منع کر دے گا اور کہہ دے گا کہ ہاں آج میری کوئی ترتیب ہے تو آپ کسی اور دن تشریف لے آئیں۔ اس میں نہ کوئی بڑا ہوتا ہے اور نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان ایک ہی چیز کی چاہت رکھتا ہے، مال کے بعد عزت کی، تو یہ عزت بڑھانے کے ہمارے پاس طریقے ہیں، جائز طریقے ہیں۔ ہم ناجائز طریقوں کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ہمیں جائز طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، لیکن عزت کے حاصل کرنے کے طریقے ہمارے خود ہاتھ میں، ہم خود ان کو اویل کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمیں عزت دے گا اور آخرت میں تو عزت ہمارے لیے ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔